عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع سوشل میڈیا، کرنٹ موضوع، بہت برننگ ایشوز اسے کہیں گے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوگا اور کوئی ایسے والدین نہیں ہوں گے، خاندان کے بزرگ نہیں ہوں گے کہ جو اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ بھئی ہماری جو جنریشن ہے کس طرف جا رہی ہے۔ اب جس طرف جا رہی ہے وہ تو جا ہی رہی ہے، لیکن اس پر آپ کو آبزرور بن کے ایک چیز کو آبزرو کرنا ہے کہ آیا یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو، فزیکل ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے، فکری میلانات کو، رجحانات کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں آپ کو آبزرو کرنی پڑیں گی، تب جا کے یہ چیز اپنے صحیح معنوں میں آپ جنریشن کی تربیت کر سکیں گے۔ اب اس سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ تبلیغ دین کے حوالے سے کیا یہ بہترین کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا فکر ہے حضرت؟ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں، لیکن آپ کی اس بات پر یہ جو آبزرویشن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، بالکل، کیونکہ وہ قدیم زمانے سے اکثر تعلق رکھتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں۔ بچے اگر سامنے کچھ کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے، یعنی ایک بے بسی کی سی کیفیات بعض گھروں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، لاچاری، بے بسی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض بچیاں ٹک ٹاک پر اپنی ڈانس کی ویڈیو ڈال رہی ہیں، استغفر اللہ، پیرنٹس کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، ہائے ہائے، کیونکہ وہ یا ایسا گاؤں کا جیسا ماحول ہے تو وہاں کوئی وابستہ ہی نہیں ہے، تو نہیں پتا کہ ہماری گاؤں کی ایک بچی کی ویڈیو کس کس جگہ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں، تو بالکل اس میں تھوڑا سا چاہیے کہ والدین بھی بیسکس کسی کے ذریعے کوئی رابطہ وغیرہ کر کے یا کیسے بھی تھوڑا سا جانیں کہ بچے کر کیا رہے ہیں، کیا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تبلیغ دین جو ہے وہ بالکل سوشل میڈیا پر زبردست طریقے سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ علماء نے بھی ارشاد فرمایا، میں نے بھی تھوڑا اشارہ کیا کہ پہلے زمانے میں اکابرین کتاب لکھتے تھے تو وہ کلمی نسخہ ہوتا تھا، پھر وہ شاگردوں کو املا کرواتے تھے، وہ اس کو لکھتے تھے، تو بعض اوقات لکھنے میں بھی فرق آ جایا کرتا تھا، اس لیے بخاری کے بھی کئی نسخے ہیں، یعنی لکھنے میں فرق آتا تھا۔ اچھا، پھر وہ ان کی کاپیاں کر کے کلمی نسخے پھر وہ آہستہ آہستہ پہنچتے تھے، تو اب رفتار کا اندازہ کر لیں کہ پہلے کتاب لکھنے میں کئی سال، پھر وہ لکھوانے کے اندر، پھر آہستہ آہستہ پھیلنے میں۔ بعض بادشاہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کفالت کی، علماء کی، ان کی کتابوں کے نسخے کروا کے انہوں نے بھجوائے، تو وہ تیزی سے ہو گئے۔ لیکن بہرحال اب آج آپ یہ دیکھیں کہ ایک اگر ناواقف شریعت بھی ہے، وہ اگر بیٹھ جاتا ہے سوشل میڈیا پر، وہ کوئی بات کہتا ہے، بس دل کو پسند آنی چاہیے، آپ اس پہ کمنٹس پڑھ لیں، آپ اس پہ بالکل ایسے ہی، وہ کہتے ہیں آج تک کسی مولوی نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی جو آپ نے بتائی ہے، ہاں بالکل، یعنی زیرو میٹر بات بتائی۔ جی ہاں، تو اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے 15ویں صدی ہجری میں اللہ نے پیدا کر کے وہ کام لے لیا ہے کہ جو 1500 سال کے اکابرین بھی نہیں کر سکے۔ کمنٹس دیکھ لیں آپ، بالکل ایسے ہی، ایسے ہی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ بہرحال تبلیغ دین کے لیے بہترین سورس ہے، لیکن کون ہونا چاہیے؟ صحیح مبلغ ہونا چاہیے، اور صحیح مبلغ ایسے تو نہیں پیدا ہوتا، وہ تیار کرنے پڑیں گے، بالکل، کہ علم دین بھی ہو اور ان کی تربیت بھی ہو، ان کو تبلیغ کا انداز بھی آتا ہو، وہ کسی کے اگر کوئی مخالف ہے کہ جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی شان میں یا نبی کریم یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی بات میں کتنا وزن ہے اور کتنا ضعف ہے، کتنی کمزوری ہے، ویکنس کتنی ہے، پھر اس کے جواب دینے کا انداز کیا ہے۔ بالکل، کیونکہ تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ شرعی مسائل سکھا دیں، تبلیغ ہر طرح کی ہوتی ہے، کہ اس میں تبلیغ کے اندر یہ سب شامل ہوتا ہے کہ عقائد حقہ کی حفاظت کرنا، اس کی تشریحات کرنا، اگر عقائد باطلہ اثر انداز ہو رہے ہیں، بچوں کی غلط برین واشنگ ہو رہی ہے، تو بچوں کی مزید برین واش کر کے دوبارہ اس کا تعلق اکابرین سے جوڑنا اور وہ غلط جو معلومات اس نے حاصل کی تھی اس کو نکالنا، یہ سب چیزیں تبلیغ دین کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، فرمایا ایسا نہیں کہ اس کو سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے، اور وہ مسئلہ غلط مسئلہ بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے بالکل تبلیغ دین کے شعبے کے لیے اس سورس کو استعمال کرنا چاہیے کہ آپ ایک وقت میں پوری دنیا میں بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے افراد کی تیاری انتہائی ضروری ہے، ورنہ پھر ایسے ہی کوئی آ کر بیٹھے گا جو خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور اس کے لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی معاملات کر رہے ہیں، دینی معاملات کسی بھی حوالے سے، وہ معمولات کے حوالے سے، نظریات ہیں، عقائد کے اعتبار سے ہیں،
وہ اگر مثبت ہیں، خرافات سے خالی ہیں، ان کو بالکل جاری رہنا چاہیے، لیکن اپنی ترجیحات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں کہ آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ اگر پیسہ کما رہے ہیں، آپ 25,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں، جی جی، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے ہی وقت کے اندر ایک کام بتاتا ہوں جو بالکل جائز ہے اور آپ 1 لاکھ کما سکتے ہیں، تو کیا آپ 25,000 پہ اکتفا کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لیکن ہم کر رہے ہیں. ہم جو بڑا ایک کام ہے دین کا، جو تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ، اس کے لیے مبلغ تیار کرنا. مبلغ مینز عالم ہوں، مفتی ہوں، مجتہد ہوں، موجودہ جدید چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہوں، وہ اپنے علم کو، اپنی صلاحیتوں کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ایسے افراد کی تیاری کی طرف توجہ نہیں ہے. بالکل. دنیاوی تعلیمات مکمل کر کے، یا وہی جو ہمارا ایک سطحی رسم و رواج ہے کہ جی ناظرہ، حفظ ہے، پھر ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، نمازیں، پھر سنت کے مطابق دعائیں اور کچھ چیزیں، اچھی چیزیں یہ بھی اور جاری رہنی چاہیے. لیکن خطرہ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب اسی پر اکتفا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا اکثر حصہ ہم نے حاصل کر لیا. جی جی، ایسے اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں اب تو یہ حاصل ہو گیا، اب بیٹا تم دنیا کی طرف آ جاؤ. پھر وہ ٹوٹل دنیا کی طرف جاتا ہے، دنیاوی پڑھائی کی طرف، اور نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اس سورس کو تبلیغ دین کے لیے ضرور استعمال کیا جائے. اور میں گزارش کرتا ہوں ہر مدرسے سے، ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جہاں جہاں بچے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ان بچوں کے اندر اتنی اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، اتنی صلاحیت، اتنا علم دینا چاہیے کہ تبلیغ دین کے شعبے کو وہ سنبھال سکیں. پڑھے لکھے علماء جب اپر لیول پر آئیں گے، وہ چاہے گاؤں سے آیا ہو بچہ یا سٹی کا بچہ ہو، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے. پڑھا لکھا اگر نوجوان آگے آئے گا تو وہ بہت اچھے انداز سے اس کی کیمسٹری سٹی کے یا ورلڈ کے لوگوں سے میچ کرے گی، اس کی مینٹلٹی میچ کرے گی، وہ بہت اچھے انداز سے لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتا ہے. ابھی مطلب یہ صورتحال ہوگی کہ ایک آدمی کینسر کے مرض میں مر رہا ہو، اسے دوا یا آپریشن کی ضرورت ہے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ٹھہرو میں تمہیں بادام پستہ پیس کر ٹھنڈائی بنا کے دیتا ہوں، تمہارا دماغ تیز ہو جائے گا. اب یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ جس چیز پر توجہ کرنی ہے اس پر توجہ نہیں ہے. اگر کوئی توجہ دلائے تو سب سے بڑا دشمن وہی ہے. اور اس کے بعد ہم مطمئن ہیں ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ان چیزوں میں ہی نجات ہے اور انہی سے درجات ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے اگر دلیل معلوم کی جائے کہ چلیں ٹھیک ہے، جس بات کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باعث سبب نجات ہے، اس پر قرآن حدیث سے دلیل لے آئیں، وہ نہیں ملے گی. یہ ہمارے خود ساختہ بعض اوقات نظریات اور تصورات اور تخیلات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم غیر موجود کو موجود تصور کر کے اس پر موجود کو ہی حکم لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کر لو، انشاءاللہ تمہیں دیکھو جنت میں کتنا اعلیٰ مقام ملے گا. ایک وہ کہیں لائٹنگ ہو رہی تھی 12ویں شریف کی، تو وہ ایک کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ اگر تم 1 لائٹ لگاؤ گے جنت میں 1 درخت ملے گا. تو کہا کہ بھائی کہاں سے تم نے فضائل مرتب کر لی ہے؟ لائٹنگ کرنا چاہیں، نبی کریم کی خوشی منانا چاہیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یہ ہو سکتا ہے حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب بھی عطا فرما دے. لیکن ایک ثواب کا خاص اجر کا تعین آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی کا کام ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں خرابیاں ہو گئی ہیں کہ ہم نے تخیلاتی اعتبار سے کم جو اہمیت والی چیزیں ہیں ان کا پرائیورٹی بیسس پہ لے لیا اور ان کو اپنے لیے کافی سمجھا. تو اب یہ سوشل میڈیا پر جو ایک بہترین سوچ تھا، تبلیغ دین کا شعبہ تقریباً خالی ہو گیا. بالکل ایسے ہم کہاں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں بتائیں، جو علماء کام کر رہے ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے مفتی صاحب، جی بہت بڑا چیلنج ہے یہ تو. جی بہت بڑا چیلنج ہے. میں کہتا ہوں اس کو پری پلان بیٹھ کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ ذہن بنا کر رکھیں ہمارا سوچ یہی ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ بھی یہ ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ کل ہی رزلٹ آئے گا. 10 سال 20 سال بعد کے بارے میں نتائج کے لیے آپ ابھی سے کریں گے تو 20 سال میں رزلٹ آئے گا. نبی کریم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کون ایمان لایا تھا؟ چند افراد. 13 سال کتنی سختی کے اندر گزارے، لیکن میرے آقا نے پلاننگ کی ہوئی تھی بعد کی، اور اللہ کی تائید بھی حاصل تھی. دیکھیں پھر جب فتح مکہ ہوا، جوگ در جوگ لوگ جماعت در جماعت داخل ہوئے ہیں اور آج تک اس کا فیض حاصل کر رہے ہیں. اس لیے جب تک اگر ہم سنجیدگی سے نہیں سوچیں گے، رئیس بھائی آخری بات عرض کر رہا ہوں، دینداروں کے بچے بھی اس آفت سے نہیں بچ سکتے. وہ بھی ایک تو تبلیغ دین سے دور ہوں گے، دوسرا کسی کی بھی نظریات اور خیالات کو اختیار کر کے ماں باپ پریشان ہوں گے کہ ہمارے نظریات خیالات یہ ہیں اور مثبت ہیں اور اکابرین سے بالکل میچ کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ صورتحال ہے. اس لیے تبلیغ دین کے شعبے کے لیے سوشل میڈیا کو بالکل استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے افراد کی تیاری انتہائی ضروری ہے. بہت اچھی بات مفتی صاحب نے بڑے درد دل کے ساتھ یہ سب باتیں بیان فرمائی ہیں. اس وقت امت کے علماء کو یکجا ہو کر اور اس پر باقاعدہ لاہ عمل بنانا چاہیے. کل نہ صحیح، آنے والے ادوار میں اس کے ریزلٹس ضرور آئیں گے اور بڑے پازیٹیو آئیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہم درگزر کر رہے ہیں، صرف نظر کر رہے ہیں. بچے انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے نہیں کر رہے ہیں، نسلیں بگڑ رہی ہیں.
یہ سوچنا چاہیے. اچھا اب ہم جو اس کے دیگر نقصانات ہیں, جو دیگر مضمرات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ایک چیز اور بھی, آج سے اگر 20-25 سال پہلے آپ چلے جائیں تو مشاہیر اسلام کا حوالہ ہو یا دیگر بزرگ شخصیات کے حوالے سے لوگ احترام کرتے تھے, تعظیم کرتے تھے, ان کے بارے میں لوگ بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے تھے. آج جس کا جی چاہتا ہے بزرگوں کے بارے میں یا کسی بھی قابل عزت شخص کے بارے میں پروپیگنڈا کر دیتا ہے, کردار کشی ہو رہی ہے جناب, نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. اس حوالے سے سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. نہیں, بالکل آپ نے خوبصورت عکاسی کی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا کردار یہی ہے, بلکہ اس ٹول کو زیادہ پروپیگنڈے کے لیے اور خودکشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, دوسروں کی کردار کشی کے لیے, اور اس کے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بزرگوں اور اکابرین یعنی 1400 صدیاں جو گزر گئی ہیں اور جو مسلمات ہیں اور جس پر سارے کے سارے علماء کے اتفاق ہیں, متفقون علیہ چیزیں, اس کے اوپر بچوں کو جو ہے خراب کیا جا رہا ہے. یعنی کسی کی ذات کا تو کردار کشی کیا کریں گے, آپ دیکھیں کہ اسلام پر اور علماء کرام پر اور بزرگوں پر باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. دوسرا جو انفارمیشن کی بات کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے انفارمیشن ملتی ہے, تو انفارمیشن بھی ملتی ہے لیکن اس میں ڈس انفارمیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, ایسا ہی ہے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ جھوٹی چیزیں شامل کی جاتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے, کوئی انفارمیشن آئے, تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. آج ہمارے جیسے مصعب نے کہا کہ آدھی حدیثیں وہ چل رہی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی حوالہ ہی نہیں ہوتا ہے, نیچے لکھ دیا بخاری مسلم حدیث لکھ دیا آپ نے, اس کے بعد چلنا شروع کر دی, اور ہر بندے کو ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آگے بڑھاتے جائیں اور جنت میں درخت لگاتے جائیں, آگے بڑھاتے جائیں اور ثواب جاریہ. آپ مسلمان ہیں, اگر آپ کی مسلمانی ہے تو آپ نے اس کو, خدا کے بندو, اللہ کے بندو, ایسی چیز کو منسوب کرنا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو میری طرف منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر. یہ بڑی اہم بات آپ نے بیان فرمائی علامہ صاحب. یہ بہت نازک ایک صورتحال ہے کہ جس میں لوگ یہ نہیں سمجھ رہے حدیث مبارکہ ہے بھی نہیں, بڑھا دو آگے, ویوز دیکھو شیئر کتنا ہوا ہے. یہ تو اب سمجھ لیں اپنے آپ کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے آخرت میں بھی. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد جب لوٹیں گے علامہ صاحب سے یہیں سے کنٹینیو کرائیں گے, چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جو بہت عام ہوتی جا رہی ہے, لوگ بے دریغ اس کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں. حاضر ہوتے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ. جی جناب, سوشل میڈیا ایسا موضوع اور ایسا موضوع کہ جس پر بہت بات کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ سارے مثبت اور منفی پہلوؤں پر بات ہوئی ہے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب کی جانب میں بڑھتا ہوں. علامہ صاحب آپ کی بڑی آبزرویشن ہے, بلکہ علامہ صاحب, علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, یہ تو اللہ کا شکر میں نے دیکھ لیا حضرت کی طرف. استغفر اللہ ربی تو مستغفر. چونکہ مجھے عزیز میری جرت کلام بھی ہے. فرمائیے گا, آپ اپنا جواب مکمل فرمانا. ربی, یہ تو آپ نے ماشاءاللہ, یہ تو عید سے پہلے آپ نے عید ملن بنا دیا ماشاءاللہ. دیکھیں جیسے کہ اصل میں آف ایئر بھی جب ہم بات کر رہے تھے اسی پر کر رہے تھے, بالکل, تو اس لیے ذہن میں نہیں رہا. جی دیکھیں جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج علماء اس کو سیکھیں. جب ہم ٹی وی پہ نہیں آتے تھے, اپنے مساجد کے اندر, مدارس کے اندر دین کی خدمت کرتے تھے, تو ہم سمجھتے تھے کہ یار ایک بڑی مشکل چیز ہے, کیمرے کے اوپر کیسے کریں گے, کیا ہوگا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان ساتھیوں نے بڑی رہنمائی کی ہے. مجھے یاد ہے کہ سید قاسم جلال صاحب جب میں نیا آیا تو کیمروں کو میں صحیح سے فالو نہیں کرتا تھا, تو وہ کھڑے ہو کے بار بار کہتے تھے کہ بھائی آئی کانٹیکٹ سامنے رکھو, بالکل ایک دم بالکل. تو یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ اس وقت اتنی بڑی ضرورت ہے, اور آپ یہ سمجھیں کہ بڑا پلیٹ فارم ہے نا, اس کا جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر, پورے ایک وہ ایک الحمدللہ گلوبل ولیج بن گیا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت, اور خاص طور پر جو آپ نے فرمایا نا کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. دیکھیں رئیس بھائی, کسی کی ذات کا پروپیگنڈا وہ بھی حرام ہے. آپ کسی کو اوپر خواہ کسی کی تصویر پر جا کے نیچے لکھنا شروع کر دیں, کسی کی ذات, اچھا یہ تو آرام سے گھر بیٹھے بیٹھے بندہ, اس کا اپنا اخبار ہے, اپنا ٹی وی ہے, جب دل چاہا کھول کے کرنا شروع کر دیا. اپنا اخبار ہے, اپنا ٹی وی. ہاں, جانے کی ضرورت نہیں, پہلے پیسے دے کے لوگ لگاتے تھے, اشتہار اب خود لگا رہے ہیں. لیکن اب یہ پروپیگنڈا بڑھتے بڑھتے باقاعدہ طور پر ایک ایسے بلاگر ہو گئے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، مقدسات کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے، آل بیت اطہار کے حوالے سے، یعنی باقاعدہ طور پر اس وقت سوشل میڈیا کو ایک ٹول بنایا جا رہا ہے. ہمارے ادارے اس پر بڑا کام کر رہے ہیں، جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، اور وہ خاص طور پر اس کو بڑا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. سائبر کرائم کے حوالے سے، سائبر کرائم کا ایک بڑا سخت قسم کا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پروپیگنڈا جو آپ نے فرمایا سوال کے اندر، وہ ذات سے بڑھ کر یہاں تک چلا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اور بچوں کے دلوں کے اندر کہ نعوذ باللہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے نہیں تھے، یہ تو کوئی اللہ کے دشمن تھے. اور نعوذ باللہ ایسے کلمات سننے گئے کہ ان کو ذکر بھی نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج واجب و ضروری ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جی، ایک حجام بھی بیٹھ گیا کمرے کے اندر، اس نے کہا چل بیٹا تو بیٹھ جا، تو میرے شاگرد ہے، اس کے بعد شروع کر دیا اپنا ہی سوال، اپنا ہی کیمرہ، اپنا ہی سارا کچھ، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہے، اپنا ہی میچ امپائر، اپنا امپائر، اپنا میچ کر دیا. اور اس کی وجہ سے اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا نظام کو بھی خراب کر رہے ہیں، ہمارے دین کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. رئیس بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کو بریک کیا جائے، روکا جائے، اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی نظام بنایا جائے کہ کیا چیز ضابطہ جانی اخلاق چاہیے. بنایا جائے. ضابطہ اخلاق. جب ہم اپنے یہ ادارے ہیں، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے 15 20 سال ہو گئے، ہم یہاں پر بیٹھ کے بحمدللہ کی تعالیٰ کام کر رہے ہیں. ایک حدود و قیود ہے، ایک اخلاقیات ہے، ایک کانٹینٹ ہے، ایک سسٹم ہے. ہر چیز کو بیان نہیں کرتے ہم کہ ہر چیز کتاب کے اندر موجود ہے، ہم نے اس کو واجب سمجھ دیا کہ ہم نے اس کو اسکرین پر آ کے ٹھوکا. لیکن سوشل میڈیا پر بندہ ہر چیز سمجھتا ہے کہ اس کو میں نے کہنا ہے. اور دوسرا کیا کرتے ہیں، کردار کشی کا حوالہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو گالی دیں گے تو شاید تھوڑے لوگ ناراض ہوں گے، آپ علماء کو گالی دیں، بالکل، آپ اسلام کے ماننے والوں کو گالی دیں، انڈائریکٹلی آپ اسلام پر ہی حملہ کرتے ہیں. اصل میں ہٹ اسلام ہوتا ہے اور ہٹ یہ مقدسات ہوتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا، کردار کشی، یہ بالکل حرام ہے اور اس کا سدباب ہونا. بہت اچھی بات کہی. اچھا، اب ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ویلیوز جو ہیں، ایتھیکل ویلیوز ہم سامنے رکھتے ہیں، ہمارے اخلاقی جو معیارات ہیں اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. کیا علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، جو سوشل میڈیا پر تمام ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا بھی کوئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے تاکہ کوئی قید و بند کہیں تو لگے، کوئی تو بیریئر آئے کہ جناب یہاں تک آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کرنا ہے استعمال. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کوئی رائے آپ کی آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جیسے ہر چیز کا ایک ضابطہ اخلاق ہے، اور یہ تو ایک بڑی حساس چیز ہے سوشل میڈیا، کہ یہاں پہ آپ جو چیز پہنچائیں گے وہ 1 سیکنڈ میں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جائے گی. قرآن کریم نے کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں جو فحاشت کو عام کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. آپ آج کل دیکھ لیں ہمارے سوشل میڈیا پہ مسلمانوں میں ہی کتنے لوگ ہیں فیملی ولاگز کے نام پہ. اب فیملی ولاگز کے نام پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کوئی شخص یہ بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ سارے لوگ متوجہ ہو جائیں، آج میں اپنی بیوی کو دکھانے والا ہوں. استغفر اللہ. یعنی مطلب گھر کی پردہ دار خواتین، گھر کی شریف خاندانوں کی خواتین، اور چونکہ سوشل میڈیا پر بکتا ہے تو وہ جو ہے وہ بیویوں کو لا کے بٹھایا ہوا ہے، بہنوں کو لا کے بٹھایا ہوا ہے، اور وہ اس میں ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی چیزیں شامل کرتے ہیں کہ ان کو ویورشپ تو مل جاتی ہے اس میں، لیکن وہ ایک کباڑا کر دیتے ہیں اس نظام کا. تو ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، اس میں حیا قائم رہنی چاہیے، اس میں جو ہے وہ سارے جو امور ہیں جو بہتری کی طرف لے جانے والے ہیں، اس کے پازیٹیو اور مثبت استعمال کی چیزیں ہیں، ان کی طرف ان کو لے کر جانا چاہیے. اور وہ تمام چیزیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، جو اس وقت کا جدید ترین استعمال تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیں نا، وہ ایک میڈیا تھا اور اس میں تمام لوگ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی ذمہ داری قائم کی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تو گواہ بن جاؤ کہ میں نے پہنچا دیا، تم نے آگے کیا پہنچانا ہے یہ حضور بتا کے گئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو بحیثیت امت مسلمہ کے، ایک مسلم فرد کے اور ایک با اخلاق انسان کے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں، نیگیٹو استعمال. ایک سوال ہے آخری، وہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. یقیناً جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس سوال اور اس سوال سے متعلق جواب کے منتظر ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ سے حاصل ہونے والی کمائی کے حوالے سے کیا شرعی آپ حکم فرمائیں گے؟
بڑا تفصیل طلب جواب ہے، اور اس میں چونکہ ہمارے شرعی بہت سارے اصول کار فرما ہیں، ان اصولوں کو سمجھے بغیر اس کو مکمل طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو اہل علم کی ایک درجہ بندی ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جی مثلا سب سے اوپر مجتہد ہوتا ہے، مجتہد فی الشرع ہوتا ہے، پھر مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، پھر مجتہد فی المسائل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مفتی ہوتا ہے جو اس سے کم درجے کا ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا، پھر عالم دین ہوتا ہے، پھر ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتا ہے، پہلی بات تو یہ علمی خیانت ہے کہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ دیتے ہیں۔ علامہ مفتی ہوتے مفتی کے بغیر تو آج کوئی چل ہی نہیں رہا۔ چل ہی نہیں رہا، ان کو سنے گا ہی نہیں کوئی اگر آپ مفتی نے نہیں دیکھا ہوگا حضرت نے کبھی اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لکھا، حالانکہ فتوے کی صلاحیت ہے، صلاحیت۔ حضرت نہیں لکھتے۔ آپ بھی ان کا تعارف اس سے نہیں کراتے، انہوں نے کبھی ناراضگی کا اظہار ناراضگی کا نہیں کیا۔ یہ اظہار صحیح چیز ہوتی یہ ہے، بڑا پن ہے ان کا، یہ یہ دیانتداری بڑا پن بھی ہے اور بہت صحیح چیز ہے کہ صلاحیت ہے، لیکن باقاعدہ افتاء کے شعبے سے اگر وابستگی نہیں ہے، کیوں لکھیں مفتی نام؟ ٹھیک ہے، یہ تو شعبہ کیا ان الگ کی ہے، عزت میں کوئی فقہ کمی میں۔ ہوئی ہے؟ کیا ان کے احترام میں کمی ہوئی؟ کہ ان کے فیض میں کمی ہرگز ہوئی نہیں، ہے؟ ہرگز ماشاء اللہ ہزاروں لاکھوں لوگ فیض حاصل ہزاروں کر رہے لاکھوں لوگ ہیں۔ دیکھ، اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک بات کہتے ہیں، 34-35 سال ہو گئے فتوے دیتے ہوئے، سب کرتے ہوئے، ایک آدمی مذہب کی بات کو تقوی کا مصنوعی رنگ دے کر سامنے لاتا ہے، وہ ہمیں ڈیمیج کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی علماء میں کتنا فرق ہے، ایک یہ ہیں اور ایک یہ ہیں۔ اب یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ارننگ انٹرنیٹ کی ہر ایک ناجائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر تو ایسی چیز ہو کہ اس میں اسلام کے خلاف معاملات ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، اس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی ہے، ہمارے ملک کے خلاف ہے، انتہائی درجے کی فحاشی ہے کہ دیکھیں تو انتقال ذہن آپ کے مقصود کی طرف نہیں بلکہ گندگی کی طرف جائے۔ بالکل بالکل۔ نیم بھرانا عورتوں کو کھڑا کر دیں آپ کوئی، اور شیونگ کا وہ کریم کا کر رہے ہیں آپ، تو لازم بات ہے کہ وہ شیونگ کریم کی طرف توجہ کہاں جائے گی؟ اس طرف جائے گی، اسی طرف جائے گی۔ اس قسم کی ارننگ جو ہوتی ہیں اس کو منع کیا جاتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں درجہ بندی ہوتی ہے ضرورت، حاجت، منفعت اور زینت کی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر یا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، یا ہمارا مال ہلاک ہو جائے گا، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ وہ چیزیں ہماری ضرورت کے درجے میں آتی ہیں۔ دوسری ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر ہلاکت تو نہیں ہوتی لیکن ہم سخت مشکل میں آ جاتے ہیں، یہ حاجت کے درجے میں ہوتی ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے منفعت کا درجہ، کہ نہ ہلاکت ہے نہ ہم مشقت میں آئیں گے لیکن بڑے فائدے سے محروم ہو سکتے ہیں، بس اتنا ہے، یہ منفعت ہے۔ اور ایک زینت ہوتی ہے کہ صرف لپ پوتی، جیسے اگر کھانا ہے، میرے پاس کھانا ہی نہیں ہوگا میں مر جاؤں گا۔ بالکل، کھانا ہے، دال ہے، مرغی نہیں ہے، تو وہ پروٹین کی کمی ضرور میں اندر پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ میری حاجت کے اندر آ گیا کیونکہ اس کی دال کے ساتھ میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ اور منفعت یہ کہ کسٹرڈ وغیرہ بھی میرے ساتھ ہو تو اور اچھا ذرا مزہ آئے، لیکن نہ ہو تو نہ میں مشقت میں پڑوں نہ کچھ۔ اور زینت کیا ہے کہ سیلڈ کے اوپر تھوڑا سا مسالہ وغیرہ چھڑک کر، لیمو وغیرہ چھڑک کر کرنا۔ اچھی بات کی۔ اب اسی بنیاد کے اوپر جو ارننگ کی جا رہی ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا سوشل میڈیا سے ارننگ ضرورت کے درجے میں ہے، ان کے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، پوری فیملی ان کے ساتھ ہے، تو پھر اس طرح کے جب ضرورت کا معاملہ آتا ہے تو جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر نرمی پیدا کی جاتی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ عورتوں کے متعلق، دیگر چیزوں کے متعلق جتنے بھی احکام نازل ہوئے وہ زندہ عورتوں کے بارے میں تھے اور اکثر مسلمان عورتوں کے بارے میں، اسی لیے، اور آزاد عورتوں کے بارے میں ہے، جو نظر وغیرہ کے احکام اکثر ایسے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں باندی جو بعض اوقات آزاد عورت سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی لیکن اس کو ستر کے معاملے میں آسانی دی گئی ہے، گردن سے لے کے گھٹنے تک چھپانا ہے، باقی سب جسم کھول سکتی ہے۔ وہ گھر میں مرد بھی ہیں، سب ہیں، وہ خوبصورت بھی ہے، کلائی بھی کھول رہی، کیونکہ گھر کا کام کرنا ہے۔ شریعت نے اس کی ضرورت کے پیش نظر رعایت دی، اور مرد کے لیے بھی رعایت دی کہ اگر وہ اس کے بازو پہ نگاہ پڑ جائے، اس کی پنڈلی پہ نگاہ پڑ جائے، وہ کپڑے دھو رہی ہے، پنڈلی کھلی ہوئی ہے، شریعت نے اس کو گرفت نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں صحابیات کو لے کر گئے اور وہ تیمارداری کیا کرتی تھی مریضوں کی۔ اب سامنے کوئی محرم ہی تو نہیں آئے گا نا، نہ محرم آئے گا، اور جسم کے کس حصے پر چوٹ لگی ہے یہ بھی کوئی کنفرم نہیں، گھٹنے پہ بھی لگی ہو سکتی ہے، رانوں پہ لگی ہو سکتی ہے، اور وہ اپنے اس ٹائم دستانے بھی نہیں تھے، گلفز بھی نہیں تھے، ڈائریکٹ ہاتھ لگا کر، اور یہ کر کون رہے ہیں؟ شرم و حیا کے پیکر، اور کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب شاید میرے خیال میں ٹائم کم ہے، آپ کی بے چینی مجھے ظاہر کر رہی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا تفصیل طلب بات ہے، ہر ارننگ ناجائز نہیں ہوتی ہے۔ جو کرنا چاہتے ہیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ صرف مستند مفتیان کرام سے معلوم کریں، وہ آپ کو صحیح شرعی اصول کی روشنی میں بتائیں گے کہ یہاں تک جائز ہے، یہاں تک ناجائز ہے۔ ہوتا یہ کہ ہم پہلے سامنے والے سائل کی مجبوری کا تعین کرتے ہیں کہ وہ ضرورت کے درجے میں حاجت ہے، منفعت ہے، زینت ہے، اس کے اعتبار سے اگر کوئی رعایت نکلتی ہے تو بتاتے ہیں، ورنہ پھر ارننگ کو منع کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر وقت میں آپ کا کھڑا ہونا دیکھیں نا، یہ
آپ تشریف فرما ہوئے, میں تو سننا اب چاہ رہا آدمی ہوں. جواب کیسے دے, ٹائم میں سننا چاہ رہا ہوں, لیکن نہیں، آپ نہیں، جانتے لیکن میں ہیں آپ کے اللہ جذبات تعالیٰ کا آپ کا احترام سایہ کروں گا. سلامت رکھے, ہم سنتے رہیں گے. میرا دل چاہتا ہے علماء حضرات کی گفتگو سنو, بہت اچھی ماشاءاللہ, بڑے وقی مطالعے کی روشنی میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہمارے ان کی سرپرستی میں جاری ساری رہتی ہے رحمت سار کی پوری ٹرانسمیشن. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. علامہ حافظ اویس احمد صاحب, بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ دونوں حضرات, آپ تینوں حضرات نے. ناظرین محترم, اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا, جس میں حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے, ان کے بایوگرافی, ان کے کلام سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی